حضرات، ہم آپ انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے 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 ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھیک عطا کرنے والے، اندھیری قبر کے خطرناک کوٹھری میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدہ جافزہ اپنی زبان نبوت سے ہم گناہ گاروں کو سنانے والے، جن کے بال مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے، جن کے امامہ شریف کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے، جن کے پیشانی کی تابانی کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس کے ماتھے شفاعت کا زہرہ رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا زہرہ رہا، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے، جن کے ہاتھ مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سباحت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے، جن کی آنکھوں کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے، جن کے ہونٹوں کی نزاکت کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات اہل سنت اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے، جس نبی کو آج سے 1450 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو اپنی زبان سے کہا، کہہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ اسمارٹ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتا بھی کیسے، اس روئے زمین پر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کانک قد خلقت کما تشاء، گویا اس طرح پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے۔ میں نے تصورات کی دنیا میں سوال کیا، اے حضرت حسان بن ثابت، آپ کے اشعار میں دو دعوے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کی آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، نبی سے زیادہ اسمارٹ، نبی سے زیادہ بیوٹیفل کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ اور دوسرا دعویٰ ہے، اس روئے زمین پر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اے حضرت حسان بن ثابت، ہم آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ آپ صحابی رسول ہیں اور دنیا کی عدالت بھی چشمدید گواہوں کی گواہی مان لیتی ہے۔ لیکن آپ کا دوسرا دعویٰ ہے کہ اس روئے زمین پر کسی ماں نے اتنا خوبصورت، اتنا اسمارٹ، اتنا بیوٹیفل بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو حضرت حسان بن ثابت سے میں نے سوال کیا، حضرت حسان بن ثابت سے میں نے تصورات کی دنیا میں پوچھا، اے حضرت حسان بن ثابت، اس کے لیے ہر مائے کے لال کو دیکھنا ضروری ہے، کیا آپ نے حضرت آدم کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ کیا آپ نے حضرت شیس کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے حضرت نوح کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے حضرت اسماعیل کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے حضرت داؤد کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے حضرت ایوب کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے حضرت یوسف کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے حضرت موسیٰ کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں نہیں۔ تو پھر میں نے تصورات کی دنیا میں سوال کیا، اے حضرت حسان بن ثابت، پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ اس روح
روئے زمین پر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. تو حضرت حسان بن ثابت تصورات کی دنیا میں حوالہ پیش کرتے ہیں, ثبوت پیش کرتے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں. حوالہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. وہی جبرائیل علیہ السلام جس کا دعویٰ ہے توریت میں لایا ہوں, وہی جبرائیل علیہ السلام جس کا دعویٰ ہے انجیل میں لایا ہوں, وہی جبرائیل علیہ السلام جس کا دعویٰ ہے زبور میں لایا ہوں, وہی جبرائیل علیہ السلام جس کا دعویٰ ہے قرآن میں لایا ہوں, وہی جبرائیل علیہ السلام جس کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے پیغام نبیوں تک میں پہنچایا ہوں. میں نے تصورات کے دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا, اے جبرائیل علیہ السلام اپنے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کو دیکھا, لیکن جب آپ نے عبداللہ کے بیٹے کو دیکھا, جب آپ نے حلیمہ کے گود کے پالے کو دیکھا, جب آپ نے طٰہٰ کو دیکھا, جب آپ نے یاسین کو دیکھا, جب آپ نے مدثر کو دیکھا, جب آپ نے مزمل کو دیکھا, جب آپ نے چاند کو تو ٹکڑا کرنے والے کو دیکھا, جب آپ نے درختوں سے سجدہ کرانے والے کو دیکھا, تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں جس کی ترجمانی بریلی کے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اچھے رضا, سچے رضا, پیارے رضا, میٹھے رضا, ہمارے رضا, تمہارے رضا, ہماری یاد, ہماری بان, ہماری شان, ہم سنیوں کے امام بریلی کے امام احمد رضا خان کرتے ہیں. تو پوری دنیا سنیت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے, تیرے پائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت والدین, نعرے تکبیر. آئیے اسی آقا دو جہاں سیاہ لامکاں خاتمِ پیغمبراں سرور انس و جاں جناب احمد مجتبیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. بڑے باواز اللہم صلی علی سیدنا وسلم احنا عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا, زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا, لوٹے تو خانی کا گھر بولتا رہا. اور آئے گئے حضور سر عرش بار بار, آئے گئے حضور سر عرش بار بار, سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا. اور گھبرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ, نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا, نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. علی اصغر سبھی سے یہ کہتا تھا, یہ بات جا کر اسے بھی کوئی بتائے. تبسم علی اصغر سبھی سے یہ کہتا تھا, یہ بات جا کر اسے بھی کوئی بتائے. گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے, یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے, یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے. حضرات اہل سنت, اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کی تخلیق فرمائی تو ہر شے سے فرمایا کہ تم اپنی تعارف اپنی زبان میں کراؤ. اے آسمان تو اپنی بلندی پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے زمین تو اپنی عزت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے چاند تو اپنی روشنی پھیلا کر کے بتا تو کون ہے, اے سورج تو اپنے کرنوں کو بکھیر کر بتا تو کون ہے, اے ستارے تو بکھیر کر بتا تو کون ہے, اے آدم تو اپنی آدمیت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے نوح تو اپنی نزاکت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے ابراہیم تو اپنی خلت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے اسماعیل تو اپنی ذبیحت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے موسیٰ تو اپنے چاہ و جلال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے یوسف تو اپنے حسن و جمال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے سلیمان تو اپنی حکومت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے ایوب تو اپنی صبر پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے یونس تو اپنی عظمت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے داؤد تو اپنی زبان پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے, اے عیسیٰ تو اپنے حسن و کمال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے, جب باری حلیمہ کے گود کے پالے کی آتی ہے, جب باری کعبے کو بیت اللہ بنانے والے کی آتی ہے, جب باری طٰہٰ و یاسین کی آتی ہے, جب باری مدثر و مزمل کی آتی ہے, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مصطفیٰ آپ خاموش ہو جائیے, خدا خود بتائے گا کہ مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے. بہت
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے، اور تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں دیکھ کر میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات اہل سنت